یہ ہے تخلق باخلاق اللہ. تخلق تم میں اخلاق خداوندی کا کامل ہے. حضور موجود تھے. اب ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے حضور کی نگاہوں کے سامنے چل رہا ہے. عالم ارواح تخلیق پایا, عالم ارواح بنا, روحیں پیدا ہوئیں اور سب تمام روحوں کو اللہ نے جمع کیا اپنی بارگاہ میں. مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کی روح بھی شامل ہے. حضور دیکھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے حاضر ہوئی روحیں. اللہ نے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ سوال کر رہا ہے, جواب دینا نا. کوئی روح جواب نہیں دیتی, کوئی روح جواب نہیں دیتی, اس لیے کہ اصل جو ارواح کی ہے وہ خاموش ہے. حضور جب تک خاموش رہے تمام روحیں خاموش رہی. جب حضور نے کہا خالو بلا بلا, تو سب روحوں نے جواب دیا بلا. تو معلوم یہ ہوا اللہ نے سب سے پوچھا الستو بربکا نہیں, الستو بربکا نہیں فرمایا اللہ نے. کیا میں اے مصطفیٰ تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں پوچھا. اللہ تمام روحوں سے پوچھ رہا ہے, تمام انسانوں کی روحوں سے اللہ سوال کر رہا ہے الستو بربکم, کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب سے سوال ہے. سب جواب نہیں دے رہے ہیں, سب جواب نہیں دے رہے ہیں. جواب کون دے رہا ہے؟ سب جواب نہیں دے رہے ہیں, یہ ایک جواب دے رہا ہے. اللہ کی مخلوق جو انسان ہے, تمام انسانیت خاموش ہے. تمام انسانوں کی روحیں خاموش ہیں. ان روحوں میں پیغمبروں کی روحیں بھی ہیں, خاموش ہیں. کیوں کہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں. حقیقت میں یہ موجود ہیں ہی نہیں. حقیقت میں ایک ہی مخلوق ہے, وہ ہے مصطفیٰ کی روح. یہ تو اسی کے تعینات ہیں, اسی کے مظاہر ہیں, اسی کے سائے ہیں, اسی کے اجلال ہیں, اسی کے پرتو ہیں. بھول گئے آپ حضرات؟ تو معلوم یہ ہوا پوچھ رہا ہے الستو بربکم, سب سے سوال کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں سب سے سوال نہیں ہے. حقیقت میں ایک سے ہی سوال ہے. حقیقت میں یہ ہیں ہی نہیں موجود. حقیقت میں یہ ہیں ہی نہیں بولنے والے. یہ سب گونگے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ مربوب حقیقت میں ایک ہی ہے, اس سے سوال ہو رہا ہے الستو بربکم. چونکہ کم اسی کی تفصیلات ہیں. تفصیل جواب نہیں دیتی جب تک کہ اجمال جواب نہ دے. فروع جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ اصل جواب نہ دے. حقیقت میں ایک ہی بندہ ہے خدا کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وجود میں ایک خدا, ایجاد میں ایک مصطفیٰ. ایک ہی مخلوق ہے حقیقت میں, حقیقی مخلوق. اصل کے اعتبار سے تمام مخلوقات کی ایک ہی ہے. تو بندگان خدا یہ سب خاموش ہیں, اس لیے کہ یہ خاموش رہنے والے ہی ہیں. ان کی زبانوں سے بولنے والا کوئی اور ہے, ان میں کرتا دھرتا کوئی اور ہے. یہ سب تعینات ہیں, یہ ڈمیز ہیں, ڈمیز ہیں. حقیقت میں بولنے والے نہیں. ہم چلتے نا حضرت, چلتے بھائی برابر, ہم کھاتے برابر, ہم پیتے برابر, ہم نماز پڑھتے برابر. اب 7 راتوں سے میں تراویح پڑھا ہوں, آج 8ویں تراویح بھی پڑھ لیا برابر. ہم سب کرتے نا حضرت, تراویح پڑھتے نا, 20 رکعت تراویح پڑھتے, ہم افطار کرے, ہم کھانا بھی دبا کے کھائے, اب جا کے سحری بھی کریں گے, نمازاں برابر پڑھ رہے ہیں, روزے برابر رکھ رہے ہیں, دکان بھی دیکھتے ہیں, غور بھی کرتے ہیں. اتنا غور کرتے ہیں کہ غور میں غور ہو جاتا ہے, بعد غار میں چلے جاتے ہیں. اتنا ڈیپتھ میں غور کرتے ہیں ہم.
کیا کیا کرتے؟ سب کرتے. کہاں کرتے؟ تم نہیں کرتے. تم میں کوئی ہے جو کر رہا ہے. وہ کون ہے حضرت؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تم نماز پڑھتے؟ نذیر بھائی سینہ تان کے چلتا ہے میں نمازی ہوں. ارے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. احمد سمجھ رہے ہیں؟ میں 8 روزے کتنے 7 روزے برابر ہفتے سے لے کو جمعہ تک ایک روزہ بھی قضا نہیں کریا. تو رکھ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. محی الدین بھائی بول رہے ہیں کہ میں نے یہ نیک کام کیا. ارے تو کر رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تمیم صاحب بولتے ہیں میں مسلمان مومن موحد متقی. ارے تم ہو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. تو اسی لیے وہاں اللہ سب سے سوال کر رہا ہے. جواب دینے کی ہمت کہاں ہے؟ سب سے سوال ہے مگر جواب کوئی نہیں. الستو بربکم سب خاموش ہیں. اس کے بعد حضور نے کہا بلا. معلوم ہوا سوال حقیقت میں اسی سے تھا. اے محبوب سے سننا چاہتا تھا. بلا اس سے سننا چاہتا تھا. ایک ہے نعم ایک ہے بلا. دو ایجاب کے حروف جو ہیں 2 ہیں عربی میں. الستو بربکم کا جواب نعم بھی ہو سکتا تھا. کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہاں نہیں نعم نہیں بلا. کیوں نہیں؟ وائی ناٹ. یہ وائی ناٹ جواب وہی دے سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو جو پا رہا ہو. تو جواب حضور نے دیا. وہ دیکھ رہے تھے کہ خدا میرا رب ہے. الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضور نے کیا کہا؟ ہاں رب ہے. ہاں میں وہ بات نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تیرے سوا اور کون ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ میں تو تو ہے ہی. مجھ میں بھی تیرے سوائے کوئی نہیں ہے. تو رب کون ہوگا؟ آپ ہی تو بالذات رب ہے اور مربوب نمائی بھی تو ہی کر رہا ہے. تیرے سوائے کون رب ہو سکتا ہے؟ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب کیا ملا؟ سب خاموش ہیں. یہ رب کو کیا جانے؟ جاننے والا کہتا بلا کیوں نہیں. تو یہ انجان سب جو ہے اس سے سن کے بولتے ہیں بلا. سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی. سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی. شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ سب تم کو دیکھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. تم نے اللہ کو دیکھ کے اللہ کو مانا. سب تم کو دیکھ کے اللہ کو مان رہے ہیں. تم اللہ کو دیکھ کے اللہ کو مانے. تم ایسے اللہ کو ماننے والے کہ تم کو دیکھ کے لوگ اللہ کو مان رہے ہیں. اب تم میں کون سا ہے تم ہی بتاؤ. سب نے اللہ کو مانا. سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی. بولتے نا یہ دیکھا دیکھی کام کر رہا ہے بھائی. دوسروں کو دیکھ کے کر رہا ہے. سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی. صحابہ نے پوچھا کیف نصلی صلو کما رأیتمونی اصلی. میں جیسا کرتا ہوں کرو. کیا مشکل ہے؟ میں جیسا نماز پڑھتا ہوں کرو. کیا میری حرکتوں کا نام نماز؟ میری اداؤں کا نام دین؟ میرے کردار کا نام اسلام؟ میں جو کروں وہی خدا کو پسند ہے. وہی عبادت ہے. میں جو کہہ دوں وہی عبادت. میری پسند کا نام دین ہے. میری پسند کا نام شریعت ہے. میری پسند کا نام عبادت ہے. میری حرکتوں کا نام عبادت ہے. تو خیر بندگان نے خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات. تو حقیقت میں بندہ وہی تھا اس لیے جواب دے رہا ہے. اب سب سن کے اس سے جواب دے رہے ہیں. اس سے سن کر تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا کہ ساری کائنات کا حضور کے پیدا ہونے کے بعد شروع کیا اللہ نے. حضور کے پیدا ہونے کے بعد شروع کیا. حضرت آدم کی تخلیق حضور کے سامنے ہو رہی ہے. اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کنت نبیا میں نبی تھا. وآدم بین الماء والطین میں دیکھ رہا تھا آدم مٹی اور پانی سے بنائے جا رہے ہیں. میں موجود تھا.
نہیں، اصل دیکھ رہی ہوتی نا فرا پیدا ہوتے وقت. نہیں، حضور فرماتے میں نبی تھا، آدم بن رہے تھے، میری نگاہوں کے سامنے بن رہے تھے. ہاں، فرعون ڈوب رہا تھا، میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نظر نہیں آئے، فرعون ڈوب رہا ہے، حضور نظر نہیں آئے، دیکھ رہے ہیں فرعون ڈوب رہا ہے. قارون کا خزانہ قارون سمیت زمین میں دھنس رہا ہے، قارون دھنس رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے التجا کر رہا ہے. قارون زمین میں، حضور دیکھ رہے ہیں. فرعون ڈوب رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں. قوم لوط پر عذاب آ رہا ہے، متفقات برباد ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں. بس سمجھنا، نوح علیہ السلام کی قوم غرقاب ہو رہی ہے، ان کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، لیکن چھپ کر دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ ارے بولو کیوں؟ اگر وہ سامنے آ جاتے تو دامن پکڑ لیتے. رحمت للعالمین، دیکھو قوم برباد ہو رہی ہے، خود نوح پکڑ لیتے دامن. اللہ سے کہہ دو عذاب کو ٹال دے، اور کوئی دامن نہ پکڑے. خدا سے یہ خود کہتے کہ میں ہوں، میرے سامنے یہ غرقاب نیل نہیں ہوں گے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہا مصطفیٰ تم چھپ جاؤ، تمہارے سامنے عذاب ہوگا اور تمہارے ہاتھ اٹھیں گے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. جہاں تمہارا ظہور ہوگا، جہاں تمہارا ظہور قدسی ہوگا، وہاں عذاب ظاہر نہیں ہو سکتا. رحمت للعالمین ظاہر ہوگا تو عذاب نہیں ظاہر ہوگا. اسی لیے عالمگیر عذاب اب نہیں ظاہر ہو رہا ہے. تو تباہیاں جب آ رہی تھیں، حضور چھپے ہوئے تھے، اور جب حضور ظاہر ہوئے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی فتنہ ہے، نہ کوئی قہر ہے. اور اللہ خود فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ جب ان کے درمیان میں موجود رہیں تو ان پر عذاب نازل کریں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. بات سمجھ میں آئے؟ اگر ہم استغفار نہ بھی کریں تو اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچاتا ہے. کیوں بچاتا ہے؟ وانت فیہم. پہلے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، یا اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. اس کے بعد کہا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینا چاہتا نہیں جبکہ وہ استغفار کرے. استغفار کا مقام بعد، مصطفیٰ کا ساتھ ہونا پہلے. تو حضور سب ملاحظہ فرما رہے تھے. حضرت آدم کو دیکھ رہے تھے، حضرت شیش کو دیکھ رہے تھے. بس اور جب ظاہر ہو جاتے ہیں سرکار تو کوئی عذاب نہیں ہوتا. حضور پردے میں رہیں، حضور پردے میں رہیں تو عذاب ہے، بربادی ہے، طوفان نوح ہے. ہیں سرکار، مگر کہاں ہیں؟ چھپ کر پردے میں ہے. سمجھ میں آئی؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہے، رہتے ہیں تو عذاب آتا. طوفان نوح آ گیا، نوح علیہ السلام ظاہر ہیں، طوفان آ گیا. صالح علیہ السلام ظاہر ہیں. وہ انبیاء ظاہر رہتے ہیں بھی تو عذاب آتا ہے. میرا نبی ظاہر رہتا ہے تو عذاب. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. آیا کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں ہے، لیکن ہر عذاب آیا ہے تو نبی کے مبعوث ہونے کے بعد آیا ہے. کوئی حافظ ہے؟ Is there any حافظ to help me? حافظ ہے؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. کیا آیت ہے؟ کیا ہے؟
ہم جب تک کسی رسول کو نہیں بھیجتے، نعرے لگانے والوں سنو اسرار، ہم جب تک کسی پیغمبر کو، نبی کا لفظ بھی نہیں، رسول کا لفظ آیا، نبی سے بھی بڑا مرتبہ رسول کا، جب تک ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے اس وقت تک عذاب بھی نازل نہیں کرتے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک کسی نبی رسول کو ہم نہیں بھیجتے اس وقت تک عذاب کو بھی نہیں بھیجتے. تو عذاب جب بھی آیا ہے رسول کے آنے کے بعد آیا ہے. طوفان نوح کب آیا؟ سب نبی میرے آقا اور مولا ہیں، سب نبیوں کی نبوت کو میں مانتا ہوں، ایمان ہے ان کی نبوت پر، ہر رسول کی رسالت پر میرا ایمان ہے، ان کی عظمت و تقدس پر میرا ایمان ہے، ان کی جلالت شان پر میرا ایمان ہے. وہ خدا کے برگزیدہ بندے، محبوب بندے. لیکن میرے رسول کا جب تذکرہ آتا ہے تو خود بخود میرا رسول بلند نظر آتا ہے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول آتا ہے تو اس کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب آتا ہے. عذاب بغیر رسول کے آئے عذاب نہیں آتا. کہ ہر رسول آیا، امت نے نافرمانی کی، امت نے اسے جھٹلایا تو عذاب بھی آیا. اللہ فرماتا کہ جب تک رسول نہیں آتا ہم عذاب بھی نہیں بھیجتے. پہلے رسول کو بھیجتے ہیں، پھر قوم اس کی مخالفت کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عذاب آتا ہے. ہر نبی کی یہ شان. صالح علیہ السلام آئے، ناقۃ اللہ کا احترام کرنے کا حکم دیا، ناقۃ اللہ کی توہین کی، اس کی کونچیں کاٹ دی، عذاب نازل ہوا. متفقات پر حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے مخصوص فعل سے روکا، ان کی نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی، عذاب آیا. ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی مخالفت کی، عذاب آیا. بات سمجھ میں نہیں؟ اور بندگان خدا، میرے نبی آئے تو کیا شان ہے. یہی خدا جو کہہ رہا ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یہی خدا ارشاد فرماتا ہے وما كان اللہ لیعذبہم. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب ظاہر ہو گئے، بشری لباس میں ظہور کے ساتھ آ گئے، اب کوئی عذاب نہیں. یہ 63 سالہ زندگی میں بتا دیا مصطفیٰ نے کہ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں عذاب نہیں ہوتا. جو دل ہو جلوگاہ ناز اس میں غم نہیں ہوتا، جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں ماتم نہیں ہوتا. 63 سالہ زندگی میں سرکار نے بتا دیا کہ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں عذاب نہیں ہوتا، میں جہاں ہوتا ہوں وہاں رحمتیں برستی ہیں، میں خود رحمت ہوں. میں جب آ جاتا ہوں تو عذاب آ ہی نہیں سکتا، دو ضدیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. کہ جب سورج نکل آیا، رحمت کا سورج نکل آیا تو غم کی سیاہ رات کہاں ظاہر ہوگی، غم کی اندھیری رات کیسے ظاہر ہوگی. میں رحمتوں کو لے کے آیا ہوں، مجھے دیکھنے والا خدا کو دیکھ لے. اب خدا کو دیکھنے والا غم کو کیسے دیکھے، عذاب کو کیسے دیکھے، عذابات کیسے آئیں. تو بندگان خدا، غم کی رات ہو تو عذابات آئیں، یہاں تو خوشیوں کا سویرا ہے، اجالے ہی اجالے ہیں. کیونکہ ہاشمی گھر کا اجالا آیا ہے، ہاشمی گھر کا اجالا آیا ہے. عبد المطلب کا بیٹا آیا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب کا دعویٰ کرتے ہوئے آیا ہے. میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ سچی حقیقت ہے کہ میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ذات جس پر حضور فخر کرے، جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. جس کی نسبت پر میرے آقا فخر کریں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میں جس کی نسبت پر، جس کے نسب پر حضور فخر کریں،
حضور کہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، میں نبی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کافر ہو سکتا ہے؟ حضور کسی کافر کی نسبت پر فخر کر سکتے ہیں؟ کیسی نادانی ہے لوگوں میں کہ رسول اللہ کے والدین کو مسلمان مانتے نہیں، جس سے عین ایمان نکلا ہے، جس سے کل ایمان نکلا ہے، جس سے آفتاب ہدایت پیدا ہوا ہے، جس سے آفتاب نبوت اور رسالت پیدا ہوا ہے، وہ ذات، وہ بی بی آمنہ جس کا نام ہی آمنہ ہے، مومنہ کا مادہ بھی امن، آمنہ کا مادہ بھی امن، جو ایمان کے امن میں ہے، پناہ میں ہے، امن سے مومن، امن سے ایمان، امن سے آمن، امن سے آمنہ، امن سے مامون. کیا نادانی. تو خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار جہاں ہوتے ہیں وہاں ماتم نہیں ہوتا. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے. پیدا کرنے سے پہلے آدم پیدا نہیں ہوئے. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ اور فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. خدا فرشتوں سے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اور کیا فرما رہا ہے؟ اے مصطفیٰ وہ وقت یاد کرو، وہ سما یاد کرو، وہ کال یاد کرو، وہ کال یاد کرو، وہ کالم یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے، جبکہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ عقل نہ ہوش. قرآن پڑھنے بیٹھ گیا ہے. حق تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے جو گفتگو کر رہا تھا اس کے تعلق سے بولتا ہے اے مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. کیا مطلب؟ آدم نہیں ہیں، اس سے پہلے کی گفتگو کے تعلق سے حضور سے فرما رہا ہے کہ وہ گفتگو یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ گفتگو یاد کرو. تو کیا مطلب؟ اس گفتگو میں ہیں. میں محی الدین بھائی سے کہہ رہا ہوں 1990 میں جب ہم حیدرآباد گئے، دادا پیر کا جب وصال ہوا تھا، جب حیدرآباد ہم جا رہے تھے آپ ہمارے ساتھ تھے، جو گفتگو ہو رہی تھی ہمارے درمیان اس سفر میں وہ یاد کرو. تو اس وقت میرے ساتھ تھے نا، وہ ساتھ نہیں تھے تو میں بولوں گا اس وقت کو یاد کرو. تو اللہ فرما رہا ہے آدم نہیں تھے. آدم کے بارے میں، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے فرشتوں سے، اے نبی وہ گفتگو یاد کرو. کیا مطلب؟ مصطفیٰ جہاں میں ہوتا ہوں تم بھی ہوتے ہو. میں گفتگو کر رہا تھا فرشتوں سے، فرشتے تو صرف مجھے دیکھ رہے تھے، میں فرشتوں کو بھی دیکھ رہا تھا، تم کو بھی دیکھ رہا تھا. تم فرشتوں کو بھی دیکھ رہے تھے، مجھے بھی دیکھ رہے تھے. یعنی کوئی کام دنیا کا انجام دیا ہی نہیں ہے خدا نے حضور کے بغیر. کیونکہ لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الارضین. اے مصطفیٰ تم نہ ہوتے تو میں نے زمینیں نہ بنائی ہوتی، تم نہ ہوتے تو آسمان نہ بنائے ہوتے. یہ سارا نظام تمہارے لیے، تو سب تمہاری نگاہوں کے سامنے چلا ہے. اسی لیے لفظ اللہ کا نہیں ہے یہاں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو. ایک تو لفظ از یعنی یاد کرو کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضور اس وقت پر ہے. نہیں سمجھ میں؟ میں کہہ رہا ہوں چچا تبسم سے کہ آپ یاد کریں اس وقت پر جبکہ دادا پیر نے آپ کو بلایا تھا کہ جعفر نوری کو بلا کے لا. یاد کرو اس واقعے کو. تو میں کب کا واقعہ ہوگا؟ وہ ان کے سامنے ہوا ہے نا واقعہ، ان کے بارے میں وہی تو بولوں گا نا.
یاد کرو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس واقعے کو آپ جانتے ہیں، آپ تھے نہیں؟ جبار بھائی یاد کرو اس واقعے کو، جب آپ ریٹائر ہوئے تھے، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوا نا، آپ سے تعلق رکھتا ہے نا، تبھی تو کہوں گا میں۔ الہ آباد میں کوئی آدمی ریٹائر ہوا، یاد کرو اس واقعے کو، جب وہ آدمی ریٹائر ہوا تھا، بولوں گا نہیں؟ 100 سال پہلے ایک آدمی ریٹائر ہوا، میں بولوں گا جبار بھائی اس واقعے کو یاد کرو، جبار بھائی بولیں گے میں پیدا ہی نہیں ہوا نا، 100 برس پہلے میں کہاں تھا، ہوا سو قصہ، میں ریٹائر ہوا سو قصہ مجھے بولو۔ تو یاد کرو کا لفظ بتاتا ہے کہ اس اسپاٹ میں آپ ہیں موجود، منظر میں آپ ہیں، ارے ہر منظر کی جان مصطفیٰ ہیں، اس لیے مصطفیٰ کو یاد دلا رہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو کا لفظ، اور پھر یہاں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ نہیں فرمایا، یاد کرو مصطفیٰ اس واقعے کو جبکہ اللہ نے کہا، یہ نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اس واقعے کو جبکہ مصطفیٰ تمہارے رب نے کہا۔ یا مطلب کیا؟ اس وقت بھی میں تمہارا رب تھا، تم میرے مربوب تھے، میں تمہارا خدا تھا، تم میرے بندے تھے، میں تمہیں پال رہا تھا، تم پل رہے تھے، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم مجھے دیکھ رہے تھے، میں تمہیں چاہ رہا تھا، تم چاہے جا رہے تھے، تم کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں بول رہا تھا، تم سن رہے تھے، ہم دونوں کا راز و نیاز چل رہا تھا، ناز و نیاز چل رہا تھا، کبھی میرا ناز تمہارا نیاز، کبھی تمہارا ناز میرا ناز، کبھی میں تمہیں منا رہا تھا، کبھی تم مجھے منا رہے تھے۔ مصطفیٰ یہ سب بات کی باتیں ہیں نا، وہ واقعہ یاد کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، رَبُّكَ، اس وقت بھی رب تمہارا خدا تھا، یعنی تم موجود تھے تو تمہارا خدا تمہارا رب تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جبکہ تمہارا رب، وَإِذْ قَالَ، اور پھر ربو کا کیوں کہا؟ یہ واقعہ پورا آدم کو بنانا اور اسے خلافت دینا، حضرت آدم کو پیدا کرنا، ان کو خلافت سے سرفراز فرمانا، ان کا مقام فرشتوں پر ظاہر کرنا، یہ حقیقت میں آدم کے مقامات نہیں تھے، یہ سب مقامات مصطفیٰ تھے۔ بشکل آدم حضور ہی کا ظہور تھا، اور بشکل آدم حضور ہی کو خلافت سونپی گئی تھی، لہذا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ حقیقت میں تمہاری ربوبیت تھی، آدم کی شکل میں سب تمہیں نوازا جا رہا تھا، تم ہی تو تھے جو آدم بن کے نمودار ہوئے تھے، تم ہی تو تھے۔ وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے کہا، کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حقیقت میں آدم کہاں خلیفہ تھے، حقیقت میں خلیفہ تو تم ہی تھے، اور فرشتوں نے نہیں پہچانا تو آدم کو نہیں پہچانا، نہیں تمہیں نہیں پہچانا، ان کی نظر صرف آدم پر گئی، ان کی نظر صرف آدمی پر گئی، ان کی نظر تمہاری طرف نہیں گئی، ہماری نظر تمہارے نور پر تھی، ان کی نظر بشریت پر تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔